بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ساحل نے عرض کی کہ حضرت میرے پاس 2 بہنوں کی کفالت کی ذمہ داری ہے، 2 بہنیں اور ایک میں ہوں، 3 بندے ہم گھر میں رہتے ہیں، اس کے علاوہ چوتھا بندہ نہیں ہے، اور بہنیں بھی وہ ہیں کہ جن کی کفالت میرے ذمہ ہے، کیا میں ان کے پاس بھی جب جانے لگوں تو مجھے اجازت لینی چاہیے؟ حضرت ابن عباس میں ہاں ان سے اجازت لینی چاہیے۔ تو حضرت کی حضور وہ تو میری بہنیں ہیں، تو وہی حکمت برا جملہ جو حضور نے فرمایا تھا، کہا کیا تو چاہتا ہے کہ تو ان کو اس حالت میں دیکھے جس میں دیکھنا نہیں چاہیے؟ عرض کی حضرت میں کبھی بھی نہیں چاہتا۔ تو کہا پھر قانون اللہ کا ضابطہ اپنے سامنے رکھو، تمہیں اجازت لے کر ہی کمرے میں داخل ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جس کو معاشرے میں کوئی سمجھا نہیں جاتا، یہ کتنی باریک بات ہے، اس کا آپ ادراک اس طرح سے کیجئے کہ کتنے جھگڑے ہیں جو ہمارے گھروں میں صرف اس ایک نادانی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کوئی بہو کے کمرے میں گیا تو گھر میں کوہرام مچ گیا، بہو نے کہا کہ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں آرام کر رہی ہوتی ہوں، میں کسی وقت کیسے ہوں، تو مجھے نہیں اچھا لگتا کہ کوئی بغیر اجازت میرے کمرے میں داخل ہو جائے۔ تو ہم نے گھر میں پریا بٹھائی اور ہم نے کہا کہ تو کون ہوتی ہے کمروں پہ پابندی لگانے والی؟ جبکہ اللہ کے رسول کی تعلیمات یہی ہیں کہ جب کوئی کسی کے کمرے میں جائے، بیٹی کے کمرے میں جائے، ماں کے کمرے میں جائے، تو اس کو اجازت لے کر جانا ہوگا۔ اور اگر ہم اس ایک بات کو اپنے گھر کا ضابطہ بنا لیں تو مجھے بتائیں کیا گھروں میں حسن معاشرت کی بہار نہیں آ جائے گی؟ گھروں کے اندر جو ہے وہ برکت نہیں ہوگی، گھروں کے اندر اخلاق نہیں آئیں گے؟ اور آپ دیکھیں اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین نے، اسلام نے جو میاں بیوی کے حقوق و فرائض بیان کیے ہیں، ان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 2 چیزیں مرد کے لیے لازم قرار دی ہیں، ایک تو نان و نفقہ اور دوسرا سکنا۔ نان و نفقہ کھانا پینا، اس کی خوراک اور اس کے لباس کا خیال رکھنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی گھر والی کو یہ چیزیں فراہم کرے۔ ہاں یہ ضابطہ فقہا نے لکھا ہے کہ جس طرح کا خود کھاتا ہے اسی طرح کا اپنی گھر والی کو کھلائے، جس طرح کا کپڑا خود پہنتا ہے اسی طرح کا اپنی زوجہ کو پہنائے، اور سکنا رہائش کا بندوبست کرنا یہ مرد کے لیے، اس کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ یعنی شادی کرنا چاہتا ہے تو رہنے کی جگہ اس کے پاس ہونی چاہیے۔ ہاں یہ لازم نہیں ہے کہ اس کا اپنا ذاتی مکان ہو، یہ بھی علماء نے لکھا کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ 5 مرلے کا ہی مکان ہو، کہا ایک کمرہ جس کے اندر عورت اپنے ذاتی معاملات کو نبھا سکے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ یعنی ہر شخص کی ایک پرائیویٹ لائف ہے، ایک اس کی پرائیویسی ہے جس کے مطابق وہ زندگی، وہ کبھی کبھی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی بھی نہ دیکھے اور میں سکون سے ریلیکس ہو کے جو ہے اپنے معاملات کو دیکھوں۔ تو اسلام نے یہ مرد کی ذمہ داری لگا دی کہ اگر جوائنٹ سسٹم میں بھی تم رہتے ہو، ایک کمرہ تمہیں اپنی گھر والی کو فراہم کرنا ہے۔ اسلام نے یہ بنیادی حقوق میں رکھا، اور اللہ کے رسول نے اپنے مبارک فرمان سے اس کے اوپر حد لگا دی کہ اس ایک کمرے میں بھی تم بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ فرمایا جب کبھی تم سفر سے واپس پلٹ کر آؤ تو بغیر اجازت کے اپنے گھر میں داخل نہ ہو جاؤ۔ یعنی اسلام وہ چیزیں جو آپ اور میں سوچ نہیں سکتے، اسلام نے ان کے اوپر ان خدشات سے ڈراتے ہوئے کہا، اور اسی کے ضمن میں علماء نے بیان کیا ہے کہ جس طرح بغیر اجازت کے کسی شخص کے کمرے میں آپ نہ جائیں، اسی طرح بغیر اجازت کسی کا موبائل بھی استعمال نہ کریں۔ یہ ہمارے ہاں بڑی بری عادت ہے، دیکھیں بھائی کا موبائل بھی ہو، بہن کا موبائل بھی ہو، اللہ کے رسول نے منع کیا، فرمایا تم اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس بھی آ رہے ہو بغیر اطلاع کیے نہ ہو۔ یعنی اچانک سے اگر تم آ گئے تو تمہیں کوئی خدشہ ہے، تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو، تمہیں کل کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، تمہیں کوئی شرمندگی دیکھنی نہ پڑے اپنے گھر کی طرف سے، تو اجازت نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی کی اجازت کے اس کا واٹس ایپ بھی دیکھ سکیں۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ واضح نہیں کہا تھا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسیاں نہ کیا کرو، اسلام نے بین کر دی کہ جاسوسی نہیں کرنی۔ ایک جملہ قرآن کا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو، اگر ایک پلڑے میں آپ رکھیں اور دوسرے پلڑے میں پورے خاندان کے جھگڑے رکھیں، کیا اس سوشل میڈیا کے وبال نے ہمارے معاشرے کا حسن تباہ نہیں کر دیا؟ لوگ پھر بعد میں وضاحتیں دیتے میرا مطلب یہ تھا، میں نے آگے یہ لکھا تھا، اس کا یہ تو میں نے مذاق میں بات کہی تھی، اور وہ کہتے نہیں جی میں خود اپنے موبائل سے اس کا اسکرین شاٹ لے کر آیا ہوں، میرے پاس یہ ثبوت موجود ہے۔
صاحب معاشرتی حسن بگڑ کے رہ جائے گا. کون کتنا اچھا ہے کون کتنا برا یہ اللہ کی ذات پر فیصلے چھوڑ دو. تمہیں تعلیم یہ ہے ولا تجسسوا، جاسوسیاں نہ کیا کرو، لوگوں کے گھروں کی تلاشیاں نہ لیا کرو، لوگوں کے ذاتی معاملات کے اندر دخل اندازی نہ کرو. ہر شخص کیسا ہی ہر کسی کو پتہ ہے. معاشرے کا حسن چاہتے ہو تو تمہیں جو ہے وہ معاشرتی حسن کے لیے